قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. يقول تعالى: وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة، فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں جو اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ نے قرآن مقدس میں اور بھی قصے مبارک ذکر فرمائے ہیں، لیکن بعض قصے ایسے ہیں جن کو اللہ نے مقرر ذکر فرمایا ہے، یعنی بار بار ذکر فرمایا ہے، جیسے قصہ حضرت آدم علیہ السلام، قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قصہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. ان کو اللہ نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے، یہ مقررات. اور بعض قصے ایسے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں صرف ایک جگہ ذکر کیا، پھر نہیں ذکر. جیسے قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام صرف ایک صورت، پھر کسی جگہ قرآن میں ذکر. اسی طرح قصہ اصحاب کہف صرف ایک جگہ ذکر. اسی طرح قصہ سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام صرف ایک جگہ. اسی طرح قصہ زکریا علیہ السلام، اسی طرح قصہ طالوت علیہ السلام، اسی طرح قصہ حضرت یونس علیہ السلام. یہ وہ قصے ہیں جن کو اللہ نے صرف ایک دفعہ ذکر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ قرآن میں ہم نے یہ قصص کیوں بیان کیا، کیونکہ یہ فطرت انسانی ہے
کہ جب اس کو کسی بارے میں آپ کوئی قصہ کوئی واقعہ سناتے ہیں تو اس کے اثرات وہ قبول کرتا ہے. تو ان واقعات میں ان قصوں میں بھی اللہ نے بہت بڑے عبر رکھے ہیں، بہت بڑے مواعظ رکھے ہیں، بہت بڑے نصائح رکھے ہیں کہ ان واقعات کو سن کر اللہ کے قرآن کے قصص سے قرآن کو پڑھ کر تم نصیحت حاصل. کہ جب تم یہ پڑھو گے کہ اصحاب کہف جو تھے چند نوجوان تھے، بادشاہوں کی اولاد تھے، محلات میں رہنے والے تھے، عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، لیکن اللہ کی توحید کے لیے ان کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا کہ ملک چھوٹ گیا، نعم ختم ہو گئے، آرام تجدیہ مفرور ہو گئے، وطن چھوٹا، دوست چھوٹے، آرام چھوٹا، اور پھر غاروں کی زندگی، پہاڑوں کی زندگی. تو ان قصوں میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے کہ جب اللہ کی توحید کا اتنا بڑا کام لے کے کھڑے ہوں گے آپ تو پھر امتحانوں سے گزرنا پڑے. اسی لیے قرآن مقدس نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے جو آپ سے یہ قصے بیان فرمائے ہیں اور بہت سارے ہیں جو ہم نے بیان بھی نہیں فرمائے، معلوم نقص سارے، تاکہ آپ کے دل کو ایک سکون ملے، تسلی دے. اور جب آدمی ان واقعات کو پڑھتا ہے نا تو گویا اللہ کے احکام، اللہ کا قرآن، اللہ کی توحید وہ گویا اس کے دل میں گھر کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پورے تدبر کے ساتھ اللہ کے قرآن کے واقعات کو پڑھے. یہ نہ سمجھے کہ الف لیلا کا قصہ ہے، وہ یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ کہ کوئی ہیر رانجھا اور لیلا مجنوں کا قصہ ہے بس لطف کے لیے، وقت گزارنے کے لیے. جیسے بڑے لوگ رات کو بیٹھتے ہیں، قصہ کہانیاں ہوتی ہیں کہ تو وقت گزر گیا، آرام سے سو گئے. تو پھر ان واقعات میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ میرے محبوب، اگر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا تو یہ واقعہ اکیلا نہیں، ابراہیم کو بھی چھوڑنا پڑا. اگر محبوب، اگر آپ کو اپنی قوم، برادری قریش کو چھوڑنا پڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ماں، باپ، قوم، برادری کو چھوڑا. اگر محبوب آپ کے قتل کرنے کے لیے دشمنوں نے منصوبے بنائے اور آپ کے گھر کو حراست میں لے لیا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی قتل کے لیے گھر کو حراست میں لے لیا، ان پر بھی یہ وقت گزرا ہے. اگر آپ کو مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں پتھروں پہ چل کے اور غاروں میں سفر کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سفر میں کتنی مشقت اور کلفت برداشت کی محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی عین بھرپور جوانی ہے نا، 40 سال کے بعد قرآن اترا، اب تقریباً 53 سال کی عمر ہے. لیکن ان پتھروں پہ جم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں خون بھر گیا، جس پر سیدنا ابوبکر نے کہا کہ حضور آپ میرے کندھے پہ بیٹھے، میں آپ کی تکلیف نہیں برداشت کرتا. پھر اسی طرح تھوڑا سا غور کریں کہ سیدنا ابوبکر کو گھر چھوڑنا پڑا،
والدین کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بیٹیوں کو چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجر بنا۔ تو جب یہ واقعات آتے ہیں تو آدمی کے ایمان کو ایک حوصلہ ملتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں پورے عالم میں، پوری دنیا میں مسلمان ہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی ملجا ماوا نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ابتلا 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 کا دور ہے کہ آدمی کے پاؤں ہل جاتے ہیں، جیسے قرآن کہتے ہیں زلزل، زمین کو جیسے بھونچال آتا ہے، زلزال آپ دیکھتے ہیں نا، زلزلہ آ گیا، کیا ہوتا ہے؟ ابھی زمین ہلی۔ قرآن کہتے ہیں زلزلوا حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر، اتنا مشقت کا دور گزرا کہ صحابہ جیسے لوگوں کے پاؤں ہل گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے؟ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب۔ لیکن قریب کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جس کو تم قریب سمجھو، وہ تو اللہ کا فرمان ہے نا، اس کے لیے تو سارے زمانے برابر ہیں، ہر چیز قریب ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ واقعات بیان فرمائے۔ یہ بھی ایک قصہ عجیبہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں صرف ایک جگہ ذکر فرمایا اور کسی جگہ ذکر، اور دوسرا یہاں لفظ جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو ربط کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا، آپ رسی سے باندھ دیتے ہیں نا، کبھی چیز کھل نہ جائے۔ بعض اوقات آپ صندوق خریدتے ہیں، اس کے لاک ہیں، باقاعدہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کہتے نہیں یار ہو سکتا ہے چوٹ لگنے سے، جہاز سے گرنے سے کھل جائے، اس کے اوپر کپڑا اور پھر رسی بس بند تاکہ کھل نہ جائے۔ تو اس لیے بعض علماء نے، اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مراتب ہوتے ہیں کہ پہلے آدمی کی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے بعد پھر مرتبہ ہدایت ملتا ہے، اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ پہلے انابت آئے گی، بندہ رجوع کرے گا، اللہ کی ہدایت آئے گی، انابت آئے گی تو ہدایت آئے گی۔ پھر ہدایت مل گئی لیکن اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ہے استقامت کا کہ اس پہ جمے رہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، ہدایت۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، اس لیے بہت سارے بعض لوگ جو ہیں نا جی وہ پوچھتے ہیں کہ آدمی جب اللہ والا بن جاتا ہے تو کیسے پتہ لگتا ہے؟ اللہ اکبر، عجیب نکتہ لکھا ہے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھی اللہ والے لوگ جو ہیں نا اکثر ان کو کہتے ہیں جی یہ اہل دل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دل تو سب کے پاس ہوتا ہے، کافر کے پاس بھی دل ہے، مسلمان کے پاس بھی دل ہے، جانوروں کے پاس بھی دل ہے۔ دل کس کے پاس ہے؟ دل نہ ہو تو زندہ کیسے ہے؟ سارے دل تو سب ہیں۔ تو پھر اللہ والوں کو بطور خاص اہل اللہ کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب اہل اللہ اپنے دل میں اللہ کو بسا لیتے ہیں تو اب وہ دل دل ہے، ورنہ پھر دل کی کیا قیمت ہے؟
جب انہوں نے اپنا دل اللہ کو دے دیا تو اب اہل دل بنے. آپ نے دل عورتوں کو دے دیا، لڑکوں کو دے دیا، حسن کو دے دیا، کسی ماوش پہ عاشق ہو بیٹھے تو آپ نے تو پھر مٹی سے عشق کیا نا. وہ ہر چیز مٹی سے بنی ہوئی ہے تو مٹی ہو جائے گی. جس سے آپ عشق فرما رہے ہیں اس کی جوانی ہے، شباب ہے، تو کل جب بوڑھی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جس آدمی سے آپ جناب کسی لڑکے کے فدا ہوئے پھرتے ہیں، جب بوڑھا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ تو مٹی کو دل میں بسا دینا تو پھر تو مٹی کو مٹی ہو جانا ہے. اصل تو کامیابی تب ہے کہ جب آدمی اللہ کو دل میں بساتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس لیے وہ اہل دل کہلاتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر کوئی بندہ اللہ والا بن جائے تو کیسے پتہ لگے گا؟ میں نے کہا بھی عجیب آدمی ہے. جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو کسی سے پوچھتا ہے کہ یار میں بالغ ہو گیا ہوں؟ یہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے. تو تمہیں اپنے بالغ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق بنے گا تو پتہ نہیں چلے گا. وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک لڑکی شادی ہو گئی، پہلا حمل تھا، ولادت کا دن قریب تھے، تو اپنی ساس سے کہنے لگی کہ اماں بات یہ ہے کہ میں سو رہی ہوں لیکن میری ولادت متوقع ہے، تو بچے پیدا ہونے کا وقت ہے تو مجھے جگا دینا. ایسا نہ ہو کہ میں سوتی رہوں اور بچے ہی پیدا ہو جائے. انہوں نے کہا بے وقوف، تم نے سارے محلے کو جگانا ہے کہ ہم تمہیں جگائیں گے؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے گا تو انہوں نے کہا بیٹی تم نے تو سارے محلے کو جگانا ہے، ہم تم تھوڑا تمہیں جگائیں گے. تو جب آدمی اللہ والا بنتا ہے تو وہ عالم کو جگاتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا، پھر اس کو وہ درد بیٹھنے نہیں دیتا. ہر جگہ بھاگ رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، اس کو امر بالمعروف کر رہا ہے، اس کو برائیوں سے روک رہا ہے، کہیں قرآن پڑھا رہا ہے، کہیں ذکر کر رہا ہے، کہیں نماز پڑھ رہا ہے، کہیں دعا کر، اس کو بیٹھنے نہیں دیتا نا. وہ اللہ کا درد ہے. اور جو اللہ کے اس درد سے، ذکر سے خالی ہوتے ہیں، مزے سے بیٹھے ہیں جناب، شام کو 5 بجے شرابیں پی، سوئے بے ہوش، صبح کو 11 بجے جیسے کتے کو گھسیٹتے ہیں ایسے بستر سے نو کر گھسیٹ کے کھڑا کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ ہر کسی کو بچائے. دعا کیا کریں اللہ ہر مسلمان کو، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو ان عذابوں سے محفوظ کرے. 11 بجے 12 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، 4-5 بجے روٹی کھاتے ہیں، شام کو پھر جناب نشہ شروع ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ محفوظ فرما دے، اللہ بچا دے، ورنہ بندہ نہیں بچ سکتا. اس لیے جب یہ واقعات پڑھتے ہو نا تو کیا تمہارے دل کو کبھی چوٹ لگی ہے؟ بس اصحاب الکہف تھے، وہ غار میں تھے، وہ چلے گئے، وہ سو گئے، اٹھ گئے، بس سلام علیکم. اگر یہ حال ہے تو پھر سمجھ لو کہ دل پہ گند جم گیا ہے. اب دیکھو نا یہ عینک ہے، اس پہ مٹی لگا تو نظر آئے گا کچھ؟ حتیٰ کہ پانی تو بڑی صاف چیز ہے، اس میں پانی ڈال دو کچھ نظر آئے گا؟ تھوڑا سا رگڑو، صاف کرو، چمک جائے، پھر دور سے بیٹھے بھی نظر آ رہے ہیں ہر بات. تو جب تک آپ کے دل کو رگڑا نہیں لگتا نا جی،
جب تک اس کی صفائی نہیں ہوتی مولوی مکی کے درس کیا کریں گے؟ سنتے رہو، بس ایک عادت ہو گئی ہے، چلو جی مغرب سے عشاء تک درس میں بیٹھ جائیں گے، عشاء کے بعد نماز پڑھ کے گھر آ جائیں گے، جب گھر جائیں گے کیا یاد کیا سنا تھا بس یاد تو نہیں ہے، ویسے بہرحال اچھی بات یاد کوئی بھائی تم نے اس سبق میں کیا حاصل کیا، کیا نصیحت ملی، کون سی تمہاری بگڑی ہوئی کل جو تھی ٹھیک ہوئی؟ گاڑی جو ورکشاپ میں لے جاتے ہو جیسے کھڑی کرو لے آؤ، تو اس کے بعد آپ جا کے اس سے لڑ پڑیں گے، ابھی آپ نے گاڑی میں کیا کیا ہے یار؟ وہ تو اسی طرح ہے جیسے میں کھڑی کر گیا تھا، اور اگر اس نے اس کو تبدیل کیا ہو، ٹھیک کیا ہو، اصلاح کی ہو، اب آپ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ لگ یار نہیں اب انجن کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مہندس نے غلطی پکڑ لی اور ٹھیک کر دی ہے۔ تو اگر تیرا بھی قرآن سننے کے بعد کوئی کل ٹھیک نہیں ہوتی، اسی طرح پڑی ہوئی ہے، تو معلوم یہ ہوا کلا بل ران علی قلوبہم کہ ہمارے دلوں پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے میل جم گیا ہے۔ جب شیشے پہ میل لگا دو تو منہ نظر نہیں آئے گا۔ بہترین قد آدم گھر میں شیشہ لگا دو لیکن اوپر مٹی پھینک، اب سامنے کھڑے ہو جاؤ تو کیا نظر آئے گا؟ بلکہ تم خود بھوت نظر آؤ گے، تمہاری اپنا چہرہ بگڑا ہوا نظر آئے گا، حالانکہ شیشے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ شیشے پہ گند پڑ گیا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں دل صاف دیے تھے نا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، دین فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا، دل کی پلیٹ صاف تھی۔ اب ہم نے گناہ کر کے اذنب نکت نقطۃ، گناہ کیا ایک نقطہ لگ گیا، دوسرا تیسرا چوتھا، اسود قلبہ، دل سیاہ ہو۔ اب جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر اثر کیا کرے یا نظر کیا آئے؟ پھر اللہ کے ذکر کا کیا فائدہ ہو، قرآن پڑھنے کی کیا حلاوت؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ قرآن نے یہ جو قصے بیان کیے ہیں نا میرا عزیز، ان میں ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہے؟ انابت، پھر کیا ہے؟ ہدایت، ہدایت کے بعد کیا ہے؟ استقامت، اور آخری درجہ ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا کہ بس اب اس سے باہر کوئی چیز نہ نکلو۔ ایک تیرا میرا باندھنا ہے اور ایک اللہ کا باندھنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو تو کیسے اس کو تھیلیوں میں رکھتے ہو، رسی لگاتے ہو، باندھتے ہو، پھر صندوقوں میں ڈالتے ہو، پھر لاک لگاتے ہو، کھل نہ جائے، گر نہ جائے، کہیں لیک نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جیسے اللہ نے سیدہ ام موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لولا الربطنا علی قلبها، اگر ہم نے اس کے دل کو نہ باندھا ہوتا تو ماں کیسے برداشت کرے؟ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اصحاب کہف جو تھے وہ اہل اللہ تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ کے لیے نکلے، اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے سب کو چھوڑا تھا، تو پھر اللہ نے کیسے انتظام کیا؟ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، دین اسلام کے لیے گھر چھوڑیں گے، باہر نکلیں گے، وقت لگائیں گے، محنت کریں گے، تو پھر اللہ کی حفاظت بھی آئے، ورنہ ایک تو معیت عامہ ہے وہ سب کو حاصل ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور پھر ایک معیت خاصہ ہے، معیت نصرت ہے، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا جب سیدنا ابو بکر گھبرانے لگے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب اللہ کی معیت خاصہ حاصل ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔
اب اس کے بعد ذرا آپ انتظام دیکھیں کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے لیے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، شاہی چھوڑی، آرام چھوڑا، اللہ نے کیسے انتظام کیا کہ غار ہے. اب بندے کو کھانے کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بغیر کھانے کیسے زندہ رہے؟ بغیر پانی پیے کیسے زندہ رہے؟ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، حاجات ہیں. اچھا بھی انسان ہے، اس کو لازماً بول براز قضاء حاجت کے لیے باہر جانا ہے. اللہ نے ایک ایسا انتظام کیا کہ صرف نیند مسلط کر دی، بس ایک نیند میں سارے مسئلے حل کر دیے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اب وہ کچھ نہیں جانتا، گوتنا سا پھول سا ہے، کپاس کا ہے، گودا گودا سا پڑا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. اب وہ خالصتاً بے بس ہے، بے بس ہے، کوئی اسباب کی حد تک اس کے پاس کچھ نہیں. اللہ نے اس کو رونا سکھا دیا کہ جناب آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف چیخنا شروع کر دو، ٹان ٹان کرو، دیکھو سارا گھر بگا دوں گا. ایک رونا سکھلا دیا، بس بچے نے رونا شروع کیا تو جناب سارا گھر پریشان، دیکھو کیوں رو رہا ہے، دیکھو کیوں رو رہا ہے. ماں بیچاری کام بھی کر رہی ہے تو سب ڈانٹنا شروع کر دیں گے، کیسے غافل عورت ہے، عجیب بات ہے، بچہ رو رہا ہے، تم کیا کر رہی ہو؟ بھائی میں روٹی سے ہاتھ جل جائے گا میرا، ان کا بچہ رو رہا ہے. اللہ نے رونا سکھا دیا. اسی سے اہل اللہ نے استدلال کیا ہے کہ ایک رونے سے بچے کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. تم بھی اللہ کے آگے رونا سیکھ لو تو تیرے بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں. بس رونا سیکھ لو کہ بس تنہائی ہو، علیحدگی ہو، بس تم ہو اور تیرا رب ہو اور آنسو بہ رہے ہو. جب تک یہ رونا نہیں آتا نا، سمجھو ابھی کام نہیں بنا. اگر دعائیں مانگ رہے ہو، یہ تو اس کا کرم ہے کہ حضور نے فرما دیا اچھا علم تبکو فتباکو، کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل تو بناؤ، شکل والوں کے ساتھ بھی تو بخشے جاؤ گے نا. بھائی داڑھی رکھ کے کن کی شکل بناؤ گے اور منڈوا کے؟ خود فیصلہ کر لو، مولوی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب داڑھی رکھتے ہو تو شکل کس سے ملے گی؟ انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صلحاء سے، اولیاء سے. اور جب داڑھی منڈاؤ گے تو پھر کس سے ملو گے؟ فساق سے، فجار سے، اشرار سے، کفار سے. کیونکہ جتنے انبیاء گزرے، صدیقین گزرے، شہداء گزرے، صلحاء گزرے، ابرار گزرے، اخیار گزرے، اولیاء اللہ گزرے، محدثین گزرے، مفسرین گزرے اور فقہاء گزرے، قراء گزرے، وہ تو سب داڑھی والے ہیں. تو جیسی شکل بناؤ گے، اللہ نے فرمایا کہ رونا نہیں آتا چلو رونے والوں کی شکل بنا لو، اور رونے والوں کی شکل بناؤ گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گاڑی چل پڑے گی. لیکن اگر رونا آ جائے نا، اس کی بات بزرگوں نے یوں مثال دی ہے کہ رونا ایسے ہے جیسے تمہاری گاڑی کے لیے پٹرول ہے. 2 لاکھ کی گاڑی خرید دو، پٹرول نہ ہو چلے گی؟ الٹا دھکے دینے پڑے. 2 لاکھ ریال کی جناب آپ رولز رائز لے آئے، آپ جناب مرسیڈیز کے نئے ماڈل لے آئے، اوڈی لے آئے، جگوار لے آئے، بڑی سے بڑی گاڑیاں لے آئے. آپ پٹرول ختم ہو گیا جناب، کیا کرو جی؟ اب اس کو کھڑا کرنا ہے عذاب، حفاظت کرنا عذاب کہ سڑک پہ جنگل میں کیسے چھوڑ دوں؟ اچھا روڈ پہ کھڑی پیچھے سے کوئی ٹکر لگا دے، قیمتی گاڑی، اب جناب نکلو دھکے دو.
اچھا کیوں قیمتی گاڑی ہوگی، یوں ہیوی ہوگی، یوں بھاری ہوگی؟ اب بھاری چیز کو دھکا دینا بھی تو اتنا عذاب ہے نا، تو جتنا اندر بیٹھ کے لٹ کے لیے تھے اب اتنا زور بھی تو لگاؤ نا۔ اب جناب اس کو سائڈ پہ کھڑا کرو، کھڑے کرنے کے بعد اب پہرا بھی دو۔ گاڑی بند ہو گئی تو اب جناب جب چل نہیں رہی ہے تو اے سی کیسے چلے گا؟ گرمی پڑ رہی ہے، گاڑی 2 لاکھ کی کھڑی ہوئی ہے اور بندہ باہر تڑپ رہا ہے، کیا ہے جی پیٹرول نہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ پیٹرول کے بغیر اگر تیری گاڑی نہیں چل سکتی نا تو آنسوں کے بغیر یہ دل والی گاڑی بھی نہیں چلتی۔ یہ بھی پھر ایک بس اللہ سے مذاق ہے، آ جاتے ہیں اللہ میاں مہربانی فرما دے، اللہ میاں مہربانی فرما دے۔ لگا تو نے کیا مہربانی کی ہے کہ مانگنے آ گئے ہو؟ کس منہ سے مانگنے آئے ہو؟ کیا تم نے میری فرما برداری کی ہے؟ میرے فرمان پہ چلے ہو کہ پھر آ گئے ہو مانگ؟ اب دیکھو نا جی بچہ 1000 نالائکی کرتا ہے، جب رونے پہ آتا ہے نا رونا شروع کرتا ہے نا ماں باپ کر چھوڑو یار اب بچہ تو آئے۔ تو اگر آدمی گناہگار بھی ہو، میلا بھی ہو، لیکن رونا آ جائے تو پھر رب راضی۔ کسی پہ ظلم نہ کرو۔ مظلوم کی دعا سے کیوں؟ مظلوم کی دعا اندر سے نکلتی ہے، وہ روتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ فریاد کرتا ہے، اس کی ایک ایک رگ سے فریاد نکل رہی ہوتی ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا اتق عن دعوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ اب اس دعا کو اللہ تک روکنے والی کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے۔ مظلوم کی آہ نکلے گی تو اللہ کا عرش ہلے گا اور پھر تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جب مقام آتے ہیں نا پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ اب جناب میرے دل میں قرآن کے واقعات کا اثر ہوا۔ اچھا اب اللہ بتاتے ہیں کہ ان پہ یہ سارا انقلاب آیا کیوں جی؟ کیا کیا انہوں نے؟ دیکھو نا آخر ان کو بادشاہوں کے بیٹے ہیں، اصحاب کہف جو ہیں یہ بلاد روم کے بادشاہوں کے شہزادے تھے، سارے رائل لوگ تھے، لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا۔ اللہ نے فرمایا ان کا جرم صرف توحید۔ جب میرے آقا پہ کفار نے حملہ کیا تو حضرت صدیق نے کیا کہا؟ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ کہ ظالموں تم اس انسان کے قتل کے پروگرام بناتے ہو، جرم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ آج بھی دیکھ لو پورے عالم میں جن پہ ظلم و تشدد کا سارا بازار گرم ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کو مانو، اسلام کو مانو، قرآن کو مانو، دین اسلام کا اقتدار مانو۔ اللہ نے قرآن اسی لیے بھیجا ہے کہ قرآن تم پہ حکم کرے، تم تابع داری کرو۔ اور کیا جرم ہے ان کا؟ جائیداد مانگتے ہیں تم سے، زمین کا جھگڑا ہے نا۔ دیکھو نا پورا یورپ، پورا کفر، پوری یہودیت، پوری مسیحیت جو مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں نے ان سے زمین مانگی ہے۔ ان کو تو اپنی زمین میں کوئی نہیں رہنے دیتا۔ اب دیکھو نا یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلسطین فلسطینی ہوئی زمین ہے، ان کی تھوڑی ہے۔ ان کو ان کے گھر میں نہیں رہنے دیتے، ان کی زمینوں میں نہیں رہنے دیتے۔ اور جو غاصب ہے، جو ڈاکو ہے، جو قاتل ہے یہودی، کہتے نہیں اس کا تو حق ہے، وہ دفاع کر رہا ہے۔ اور جو مظلوم ہے، جو مجبور ہے، جو مقہور ہے، کہتے نہیں یہ دہشت گرد۔
اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ واقعے پڑھے ہیں، واقعات لکھے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو ان واقعات سے عبرت پکڑو کہ یہ ہوگا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نصرت آتی ہے تو اللہ پاک نے کیسے انتظام فرما دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو سلا دیا، ان کے کان بند کر دیے، کوئی آواز بھی نہ آئے، ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ اکبر! اور کتنا سلا دیا؟ 309 سال۔ یہ 9 سال کا کیوں ذکر ہے؟ تاکہ سال شمسی بھی ہوتا ہے، قمری بھی ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی عمر مبارک 66 سال اور بعض روایات میں 61 سال۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی وہ قمری اور شمسی کا فرق ہے، قمری اعتبار سے 63 سال اور دوسرے اعتبار سے 61 سال۔ تو اللہ پاک نے کیسا انتظام کر دیا، اللہ اکبر! کہ غار ہے پہاڑ کا اور اس میں سلا دیا، سو جاؤ۔ اچھا، جب سو گئے تو ہر درد ختم، تکلیف ختم، آدمی سو گیا۔ اب دیکھا نہیں حرم کے باہر جاؤ کئی مسافر بیچارے پتھر میں مست ہو جاتے، مست ہو رہے، ایسے نیند میں غافل ہوتے ہیں کہ اوپر سپیکر جو اذان دے رہے ہیں اس سے بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، آگے اتنے زور کے سپیکر ہیں کہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے نیند کے ذریعے انتظام کر دیا کہ اب تمہیں نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ حمام کی ضرورت، نہ وضو کی ضرورت۔ اچھا، سوتے رہو جب تک جاگو نہ تو کوئی نماز بھی نہیں، ذرا سو گیا آمدن نہ سوئے، لیکن اگر سویا ہوا ہے یا دیوانہ ہے تو رفع القلم، قلم اٹھ گئی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی شرعی احکام نافذ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ورنہ وہ تو اللہ والے لوگ تھے، آخر عبادت تو کرتے نا، عبادت کے لیے پھر وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، کہاں جائیں تو پکڑے جائیں۔ ایک نیند میں اللہ نے سارے مسئلے حل کر دیے، سو جاؤ حضرت آرام سے۔ اچھا، سو گئے، ماں باپ بھی بھول گیا، دشمن بھی بھول گیا، درد بھی بھول گیا، تکلیفیں بھی بھول گئیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بیمار ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن سو جاتا کہ ابھی ڈسٹرب نہ کرو، بس سو گیا، سو جائے تو اس کو ذرا آرام کرنا، بڑے سے بڑا درد ہے، سو گیا، بھول گیا۔ اچھا، پھر یہ نیند بھی دیکھو نا جی، یہ نیند عام نیند تو نہیں ہے نا، بندے بھی تو عام نہیں نا، اللہ والے ہیں نا، اللہ والوں کی عبادت بھی دیکھو اور نیند بھی دیکھو، غور کرو اللہ کے قرآن میں۔ اللہ والوں کا جاگنا بھی دیکھو کہ ساری رات حضور مصلی پہ کھڑے ہیں، پاؤں سوج گئے، ابرم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ والوں کی نیند جناب ملاحظہ کرو، 9 گھنٹے نہیں، 10 دن نہیں، 3 دن، 309 سال۔ اچھا، پھر یہ نیند کیسی عجیب نیند ہے کہ بھی اگر 309 سال ایک آدمی کے گزر جائیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے ناخن کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ تو میٹر لمبے ہو جاتے ہیں، بال پاؤں تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی زندگی تو گزر رہی ہے نا، سو کے گزارو یا جاگ کے گزارو۔ بھائی تم رات کو سو جاتے ہو تو کیا خیال ہے تمہاری عمر نہیں گزر رہی؟ جاگ رہے ہو تب بھی گزر رہی ہے، سو رہے ہو تب بھی گزر رہی ہے، دن ہے تب بھی گزر رہی ہے، رات ہے تب بھی گزر رہی ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا نظام کر دیا کہ نہیں، یہ تو ہم نے سلایا ہے، جیسے سلا اسی طرح اٹھا دیں گے بس۔ اچھا، ایسا آرام سے سلا دیا۔ اب اچھا جی، اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو ہوا کی بھی ضرورت ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہے،
دیکھو نا، گھر بناتے ہو، آرکیٹیکٹ سے پوچھتے ہو تو کہتا ہے بھئی آپ کے ملک میں ہوائیں کیسے رخ پہ چلتی ہیں، تاکہ ہم گھر کا اسی طرح انداز رکھیں، دروازے کدھر رکھیں، کھڑکیاں کدھر رکھیں، تاکہ لائٹ بھی آئے اور ہوا بھی آئے۔ یہ دو چیزیں نہ ہوں تو پھر گھر کیا ہوا؟ پھر وہ تو قید خانہ ہوا نا۔ گھر میں دو چیزوں کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے، روشنی بھی ہو اور ہوا بھی۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ گھر نہیں ہے، وہ تو مستقل ایک عذاب ہے۔ تو اب جناب والا آپ دیکھیں، اسی لیے آپ دیکھیں نا جی، بعض ملک ہیں جس میں یورپ کے ٹھنڈے ملک ہیں جہاں سورج کبھی کبھی نکلتا ہے، سورج نکل آئے تو ان کے لیے عید ہو جاتی ہے کہ آج روشنی تو نظر آئی، وہ تو ساری زندگی بلیک میں ہے نا، اندھیرے میں ہے، اندر بھی اندھیرا باہر بھی اندھیرا، اندر کفر کا اندھیرا باہر بادلوں کا اندھیرا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پہ اندھیرے، گناہوں کا اندھیرا، شراب کا اندھیرا، خنزیر کھانے کا اندھیرا، شرک و کفر کا اندھیرا، اور پھر سورج بھی نظر نہیں آتا ہے کہ ظاہری جو روشنی ہے وہ بھی نہیں، مصنوعی روشنی تک کب تک جیے آدمی۔ اس لیے جب وہاں سورج نکلے وہ چھٹی کر لیتے ہیں، بھاگتے ہیں، بھاگو بھاگو آج جناب سورج ہے، سن بات کر گیا۔ اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا، انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے، کہ ہوا بھی گزرتی رہے اور روشنی بھی گزرتی رہے، لیکن روشنی سورج ایسا مقابل پہ بھی نہ آ جائے کہ پہاڑ میں سوئے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن تو لگا ہوا نہیں کہ گرمی ہو جائے، اور اگر سورج نہ آئے تو اندھیرا رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اندر کیڑے مکوڑے بھی تو پیدا ہو سکتے ہیں نا، اندر جو ہیں حشرات الارض، بھائی غار ہے نا، پہاڑ ہے نا، تو پہاڑوں میں بچھو بھی ہو سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، حشرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جناب دیکھو کہ اب آدمی اگر سوتا ہے نا، آپ دیکھیں تو سونے میں پھر آدمی کروٹیں بدلتا ہے نا، اسی لیے حکم ہے کہ سنت کے مطابق جو سونا ہے، آدمی داہنی جانب لیٹے اور داہنا ہاتھ جو ہے داہنے رخسار کے نیچے رکھے، اور اسم کا احیا و اموت و الیک النشور، اسم کا وزاد جنبی فغفر لی ذنبی، یہ جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھے اور سو جائے، پھر بدل جائے، لیکن جب تک جاگ رہا ہے سنت پہ عمل کرے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ النوم علی الیمین دأب الانبیاء والصالحین، کہ داہنی کروٹ پہ لیٹنا جو ہے انبیاء اور صالحین کی نیند ہے، اور بائیں کروٹ پہ لینا جو ہے نوم الغافلین یا غافلین کی نیند ہے، اور الٹا لیٹنا جو ہے یہ نوم الفاسقین یا فاسق فاجر لوگوں کی نیند ہے، اور سیدھا لیٹنا جو ہے نوم المتفکرین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اب اللہ نے، اچھا اب دیکھیں جی، آپ مثلا لیٹ جائیں، آپ داہنے پہ لیٹے ہوئے ہیں تو گرم ہو جائے گی وہ جگہ لیٹے لیٹے، آپ نے دیکھا نہیں بستر میں جس طرف آپ لیٹتے ہیں نا وہ جگہ گرم ہو جاتی ہے، جدھر آپ نہیں لیٹتے ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اب زیادہ گرم ہو جائے گی تو آدمی کو ہیٹ تو آئے گی نا، پھر آدمی اٹھ بیٹھے گا، نیند میں خلل آئے گا۔ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، یہ میرے ہیں، ان کے سونے کا ان کے پلٹنے کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ والے جو ہیں نا ان کو اسی لیے ہے نا، ہوا یطعمنی و یسقین، وہی کھلاتا ہے وہی کھلاتا ہے۔ اب یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، اللہ والے بنو گے تو سمجھ آئے گی، یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں سمجھ آتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، کہہ دیں گے مولوی مکی کا بھی اب دماغ آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا پڑھنے وڑھنے سے نہیں آتی ہے نا، بات چیزیں ہوتی ہے نا پریکٹیکل۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے، بڑے سے بڑے مولوی کو لے آؤ، بتائے مجھے کڑوی ہے کہ میٹھی ہے، چکھے گا تو پتہ لگے گا۔
جب تک چکھو نہ کوئی علم فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کے ذکر کا مزہ بھی تب آتا ہے جب چکھو گے. اسی لیے بعض بزرگ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے مزے، لیکن جو آئے سو چکھ لے. مزے کیوں کہ حلاوت الایمان. تو میٹھا کھاؤ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بھائی میٹھی چیز کھاؤ، حلوہ کھاؤ، دیکھو کیسے حلوہ کھا کے مولوی بیچارے فتوے بدل دیتے ہیں. حلوہ بلا ایسی ہے نا، یہ ایسا پلستر ہے کہ سیمنٹ کا پلستر ٹھیک ہو جاتے، حلوے کا نہیں ہوتا. نہیں میں مذاق نہیں کرتا، آپ حلوے سے اینٹ لگا کے دیکھ لیں. میں ویسے نہیں کہہ رہا، پہلے دور میں شاید میری بات آپ نہ مانیں، یہاں کوئی مستری ہو رہا یا گھر میں جا کے پوچھ لینا. یہ آپ نیچے ٹینک بناتے ہیں نا جی، پیٹرول کے لیے یا ڈیزل کے لیے یا کروڈ آئل کے لیے، تو اگر ان میں لیکیج کا خطرہ ہو جاتا ہے نا، کبھی لیک ہو جائے گا، تو پرانے مستری جو ہے نا وہ سیمنٹ میں چینی ملاتے ہیں، وہ میٹھا ملاتے ہیں حلوے والا. چینی ملا کے پلستر کرو پھر کبھی لیک نہیں ہوتا. اچھا پرانے دور میں جو شہنشاہ مغلیہ کے دور کی عمارتیں ہیں نا، وہ دال، آپ یہ دال کھاتے ہیں نا کھانے والی دال، اس کو پیس کے اس سے لگائی جاتی تھی. مجالے کبھی لیک ہو، آپ سیمنٹ کے 14 چھتیں بنا لیں، سیدھا نیچے آئے گا پانی انشاءاللہ، کیونکہ جہاں جوڑ رہ گیا وہ کبھی نہیں جڑتا. آج آپ نے کام ختم کیا نا یہاں، کل آپ شروع کریں گے، آپ لے آئیں دنیا کو بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ ہو، وہ اس کو نہیں حل کر سکتے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا جی مشینیں لگاؤ، بندے لگاؤ، بابا چھت بھرنی ہے آج ایک ہی دفعہ بھر دو، کیونکہ جہاں رہ گئی بات بس پھر وہ نہیں ٹھیک ہو سکتی. تو یہ جو حلوے کا پلستر ہے نا، یہ بھی مولوی کے لیے ایسا کوئی عذاب ہے نا کہ جن کو یہ حلوائی بن گئے نا پھر کلمہ حق نہیں کہتے. حلوے اور حق میں بڑی ضد ہے. حق کہنے کے لیے سوکھی روٹی کھانی پڑتی، بھوکھا مرنا پڑتا ہے. مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے نا کہ بینسری جو بجتی ہے اندر سے خالی ہے، اگر بھری ہوئی ہو تو آواز آئے گی. وہ بینسری نہیں ہوتی ہے، ہمارے تو عام ہوتی ہے نا بینسری، اور پتہ نہیں الغرفے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں بج جاتے ہیں، تو اس سے مختلف آوازیں پیدا ہوتی ہیں. وہ اندر سے خالی ہوتی ہے، سوراخ ہوتے ہیں. اگر اندر خالی نہ ہو تو آواز آئے گا. تو یہ پیٹ جہنم جب تک بھرا ہوا ہو نا حق بات نہیں کہتا. یہ بھی خالی ہو تو پھر کھٹکتا ہے، پھر بجتا ہے، پھر آواز نکلتی ہے حق. اسی لیے پہلے دور میں تھا نا جی کہ حق کہنے والوں کو ستایا جاتا. اب لوگ سمجھدار ہو گئے، اب کہتے ہیں ستاؤ شتاؤ نہیں، اس کو گاڑیاں دے دو، آرام پہنچاؤ، بڑے بڑے نوکر دے دو، محل دے دو، پلستر کر دو، بس ٹھیک ہو گیا. مجال ہے کبھی بولے. تو اس لیے اب جناب دیکھیں گے اللہ والے، اب اللہ والوں کا انتظام کیسے ہے. فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم خود الٹ دیتے، کبھی ادھر کبھی. اچھا انتظام کیسے کر دیا کہ ایک کتا باہر بیٹھ گیا غار کے باہر. تم حفاظت کے لیے کتا بٹھاتے ہو نا. وہ ایک پرانے دور میں ایک بادشاہ کسی اللہ والے کو ملنے گیا، تو باہر جو خادم بیٹھا تھا اس نے کہا کہ بھئی حضرت پڑھ رہے ہیں، ٹھہر جائیں، ابھی اجازت نہیں ہے. تو بادشاہ کے ساتھ جو خوش آمدی درآمدی تھے نا میرے طرح کے مولوی، تو انہوں نے کہا کہ جناب در فقیر دربار نمے آیت، فقیروں کے دروازے پہ دربار کا کیا کام ہے؟ یہ تو بڑے لوگوں کے دروازوں پہ ہوتے ہیں نا، کہ ابھی یہ گارڈ ہے اور یہ چوکیدار ہے اور یہ پی این ہے اور یہ چپراسی ہے اور یہ جناب ہرکارا ہے اور یہ نائب قاصد ہے اور یہ مالی ہے اور یہ کک ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا جہنم ہے. تو یہ اللہ والوں کے دروازے پہ کیا تعلق ہے؟ تو اللہ والے نے بات سن لی کہ بادشاہ کے آدمی، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، در فقیر درباں آیت
فقیروں کے دروازے پہ بھی دربان بچھانے پڑتے ہیں تاکہ سگے دنیا نہ آئے، کوئی دنیا کا کتا اندر نہ آ جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یار اللہ نے کیسا انتظام کر دیا تھا، باہر ایک کتا بیٹھ گیا، پہلے تو جو دور سے آئے کتا دیکھے اتنا بڑا کتا بیٹھا ہوا ہے تو پہلے تو ویسے ہی نہیں جائے گا، اور اگر کہیں سے ادھر ادھر سے چھپ کے دیکھے لملئت منہم رعبا، بھاگے پیچھے 26 آدمی لاشیں پڑی ہیں۔ تو یہ سارا انتظام کر دیا، اور ان کے دلوں کو بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے جما دیا پھر اپنی توحید سے، اپنی حقانیت سے، اپنے دلائل سے کہ جم گئے، ساری دنیا کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا خدا وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کا رب ہے، اگر اس کے سوا ہم کسی کو معبود مانے تو ہم نے تو پھر بہت بڑا جھوٹ کہا۔ لقد قلنا اذا شططا فمن نظر ممن افترى على الله كذبا، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے، دوسرے الہہ باطلہ پیدا کرے۔ تو اللہ نے ان واقعات میں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے میری توحید کے لیے کیسے کیسے تکلیفیں برداشت کی تاکہ ہمارے لیے عبرت ہو اور ہمارے لیے نصیحت ہو۔ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے۔ کہتے جی کہ میں نے ایک حجام کو دکان دیا ہے کرائے پر، وہ جہاں اور حجام سے کرتا ہے، داڑھی بھی مونڈتا ہے، آپ پہ گناہ نہیں انشاءاللہ، آپ تو دکان کی مزدوری دیتے ہیں اور جو کر رہا ہے اس پہ گناہ ہے، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ کوشش کرو کہ اس کام کے لیے دکان نہ دو جس میں گناہ کا اندیشہ ہو۔ ویسے شرعاً جائز ہے، آپ کا کرایہ حلال ہے، آپ کو کچھ نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ احتیاط اور تقوی اور عزیمت کا مقام یہ ہے کہ جب تمہیں پتا ہے کہ میرے دکان میں نعوذ باللہ یہ گناہ کا کام کرے گا تو کیوں دو، اللہ رازق ہے، اللہ کوئی اور کرایہ دار بھیج دے گا۔ تو بہرحال لیکن تم پہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہے۔ کہتے جی کہ میں نے طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھے، میں نے پھر دوسرا طواف شروع کر دیا، پھر میں نے تیسرا طواف شروع کر دیا، بعد میں نے 2 رکعت کر کے پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کرو تاکہ پہلے اور دوسرے طواف میں فاصلہ بھی ہو جائے، اور سنت بھی یہی ہے کہ حضور پاک نے طواف فرما کے 2 رکعت پڑھی۔ لیکن اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا پھر چلا جاؤں گا، اچھا ہے موقع مل رہا ہے میں 2 طواف کر لوں، 3 طواف کر لوں، یا اوقات مکروہ ہیں بھی عصر کے بعد اب میں نے 2 رکعت تو پڑھنی نہیں، ٹائم ہے میرے پاس مغرب تک، کر لو 2 کر لو 3 کر لو، بعد میں 2 رکعت پڑھ لو، چاہے کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے، بہرحال جہاں تک مجھے یاد ہے دائیں ہاتھ میں پہنی۔ اذان دیتے وقت ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت ہے، اذان میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ کہتے جی کہ اسلام میں کتا نجس العین ہے، تو اصحاب کہف تو بڑے اللہ والے لوگ تھے، ان کے ساتھ کتا کیوں تھا؟ تمہارے پیٹ میں گندگی کیوں ہے؟ نہیں، ہر بندے کے پیٹ میں گندگی ہے، وہ پاک ہے پلید ہے، تم کیوں اٹھائے پھر رہے ہو؟ بس بیٹھے رہتے ہیں کہ مولوی مفت کا ہے، سوال لکھ دو، بڑا اس نے اپنی طرف سے تیر مارا ہے۔ اللہ کے بندے، شکاری کتا حفاظت کے لیے کتا رکھنا شریعت میں جائز ہے، بات ختم ہو گئی۔ کوئی آدمی شکار کے لیے اگر کتا رکھے، حتیٰ کہ صید معلم جو ہے، سکھلایا ہوا کتا جو ہے، جو شکار ہمارے لیے پکڑتے ہیں، اس کا شکار کرنا بھی جائز ہے۔ اگر مال مویشی ہیں، حفاظت کے لیے کتے رکھے ہم نے، جائز ہے، کوئی معنی نہیں۔
سے باب رحمت سے پتہ نہیں کیا مراد ہے تمہاری. بعض دروازوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، یعنی تفاعل ہوتا ہے. جی کہ میں اپنی زندگی میں تو حنفی تھا، یہاں آ کر اگر آمین زور سے کہوں، رفع یدین کروں، تمہاری مرضی، کوئی بات نہیں. اب ماشاءاللہ تم بڑے عالم بن گئے ہو، پڑھ لکھ گئے ہو، جب تمہارا علم اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب تمہیں مسائل کا پتہ چل گیا ہے نا. تو بہرحال یہ تو مستحب مسائل ہیں، اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو ہے نہیں. کوئی زور سے کہے اللہ سنتا ہے، آہستہ کہے اللہ سنتا ہے. صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ صحابہ کی حدیث موجود ہے، انہوں نے کہا میں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. اور جو کرتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے. ہم تو بابا لڑائی والے لوگ ہیں نہیں، اور مولوی تھوڑے ہیں لڑانے والے کہ مجھے بھی الجھاتے ہو ان چیزوں میں. یہ سارے مسئلے اعلیٰ اولیٰ کے ہیں، افضل غیر افضل کے ہیں، مستحبات کے ہیں. یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جن میں نعوذ باللہ فرض ہے چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، یا اللہ معاف کرے آدمی کافر ہو جائے گا. کہتے جی کہ حرم شریف میں جو لوگ صفیں بناتے ہیں، سیدھی نہیں بناتے، فاصلہ رکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر صفیں سیدھی نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دیں گے. تو اب معلوم یہی ہوتا ہے ہمارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. کوئی دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی باہر کھڑا ہو جاتا ہے، پورا حرم اندر خالی پڑا ہوا ہے، بیچارہ آنا نہیں چاہتا. ہم نے اللہ سے ہدایت مانگے میرا عزیز. نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن کتنی بڑی محرومی ہے کہ خدا نے تمہیں کعبہ نصیب کیا ہے، اندر نہیں آتے ہو. اگر اپنی بیوی کے لیے طواف کروں، بالکل کرو جناب، ورنہ بیوی راضی کیسے ہوگی؟ بیوی تو ہوم گورنمنٹ ہے، ہوم منسٹر ہے، وہ راضی نہ ہو تو ماں باپ کا فکر نہ کرو، بیوی کا ضرور کرو. ماں باپ کا کیا ہے، بڈھے ہو گئے، کھانستے کھانستے مر گئے، گزارا تو بیوی سے کرنا ہے، ماں باپ سے تھوڑا کرنا ہے. بہرحال طواف خود اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو. جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کتنی رکعتیں پڑھیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے فرض کے بعد 4 رکعت سنت ہے، اور اگر 6 پڑھے تو وہ بھی جائز ہے، بلکہ افضل ہے کہ جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں 2 رکعت. اب تمہاری مرضی ہے، 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، جتنا اللہ ہمت دے. اگر فرض نماز ہے اور ہم امام کے پیچھے ہیں، حنفی مسلک پہ جو لوگ ہیں وہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھیں، اور اگر آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ ہیں تو پھر امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھا کریں. جو آدمی امام نے جماعت کرایا، ایک آدمی 2 رکعت لیٹ پہنچا، اب جب امام سلام پھیرے کھڑے ہو کے 2 رکعت پورے کر دو، بس جو رکعتیں چھوٹی ہیں اسی طرح پوری کرو. ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، وہ پاکستان چھٹی پہ گیا، واپس جب آیا تو شوال کا مہینہ تھا، اس نے عمرہ کیا اور اسی سال حج بھی کیا، تو اس کا حج تمتع ہوگا کہ اس نے اشہر حج میں عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کیا ہے. اس کو تمتع کی ایک بکری دینا ضروری ہے. اسی کو تمتع کہتے ہیں کہ عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر 8 کو یا 7 کو یا 9 کو احرام باندھ کے عرفات جائے تو حج تمتع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی کہ کتاب فضائل اعمال میں کچھ ضعیف حدیثیں ہیں. ضعیف حدیثیں تو ترمذی شریف میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو سنن النسائی میں بھی ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی ہیں. یہ ساری سیاستہ کی کتابیں چھوڑ دیں کیونکہ ضعیف حدیثیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے بندے، ضعیف حدیثیں جو ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، دیکھنا پڑتا ہے. ایک سند کے اعتبار سے ضعف ہے لیکن دوسری سند کے اعتبار سے درجہ حسن کو پہنچ گئی، ایک اور سند درجہ صحیح کو پہنچ گئی، پھر اسی حدیث کا متن ایک اور صحیح حدیث میں موجود ہے. یہ علماء کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے. تم صرف اعتراض کرنے والے نہ بنو،
اگر اللہ پاک نے کسی کی بھلائی کا کام نہیں بخشا ہے تو اعتراض والے نہ بنو. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے. جیسے مکے کے فضائل، حرم کے فضائل، مدینہ منورہ کے فضائل، درود شریف کے فضائل، اس میں محدثین ضعیف حدیث کو بھی لیتے ہیں. کہتے جی کہ حدود حرم میں نماز کا 1 لاکھ ملے گا، باہر نہیں ملے گا. سیدھی بات ہے، جب حرم میں ملے گا تو باہر نہیں ملے گا، ورنہ پھر حرم اور باہر کا فرق کیا ہوا؟ اگر آدمی کعبۃ اللہ کے سامنے آ جائے، حرم کی نماز کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. جیسے محلے کی مسجد میں پڑھے تو 25 درجے بڑھ جاتا ہے، اور جامع مسجد میں پڑھے تو 27 درجے بڑھ جاتا ہے. تو جیسے جیسے جماعت زیادہ ہوگی اور جتنا قرب کعبہ ہوگا اتنی اجر بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے اللہ ثواب دینے میں؟ میری زندگی مشکلات میں ہے، اللہ سے دعا مانگو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب آدمی پریشان ہو رہا ہے، رو کے دعائیں مانگتا ہے تو جلدی حل ہو جائے. گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعائیں کریں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل زیادہ پڑھو، اللہ مشکل حل کریں گے.